علامہ شام صاحب السلام علیکم صاحب، وعلیکم خیریت سے السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج آپ کے لیے کالز ہوں گی، آپ کے لیے لائنز کھلی ہوں گی، لیکن حضور اقدس یہ جو مہینہ جا رہا ہے یہ بڑے تقدس کا مہینہ ہے۔ معراج کا ایک واقعہ جو ہے وہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں تو ان کو آسانی سے کیا بتائیں کہ معراج کیا چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، پہلی بات تو آپ نے جیسے کہا کہ رجب یہ شہر حرام میں سے ہے، یعنی حرمت والے مہینوں میں سے 3 مہینے پہ در پہ آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور جو چوتھا مہینہ ہے وہ یہ فاصلے پہ، اس کو رجب کہتے ہیں۔ حرمت کے مہینوں کی آپ کو پتہ قرآن پاک میں آیت میں موجود ہیں کہ منہا اربعۃ حرم، کہ یہ مہینے بڑی عزت و احترام والے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے اپنی جانوں پہ ظلم کرنا، آپ کو پتہ کفار بھی، قریش مکہ بھی ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، اگرچہ وہ بدل دیتے تھے مہینوں کے ساتھ، لیکن جنگ کرنا، اس کا مطلب ہے کہ ان مہینوں کی حرمت جب سے زمین و آسمان بنی ہے تب سے۔ جہاں تک واقعہ معراج کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں آپ کو پتہ 6 سے زیادہ اقوال ہیں کہ کس ماہ میں ہوا، لیکن عالم اسلام میں 27 رجب کے دن کے حوالے سے، رجب کے مہینے کے حوالے سے یہ جو واقعہ معراج ہے یہ معروف ہوا۔ تو واقعہ معراج بنیادی طور پہ بلال بھائی آپ اور میں کس پرسپیکٹو، اس کا کیا اینگل دیکھیں تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ بنیادی طور پہ کیا ہے۔ یہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج بھی ہے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں کروائی گئی یہ آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے کروائی گئی ہے۔ پہلی بات جو اس میں یہ ہے وہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا معراج جسم اور روح کے ساتھ ہوئی کہ خواب میں ہوئی۔ اچھا، یہ بھی ایک بحث انکار حدیث کا ایک فتنہ آپ کو پتہ معاشرے میں موجود ہے۔ انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے یا نہیں تھے گئے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اگر گئے تھے تو خواب میں گئے تھے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، خواب میں جانا، خواب میں تو میں اور آپ جہاں مرضی سیر کر کے آ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ یہ جو سبحان الذی جب رب کہتا ہے نا، آپ اور میں کہیں تو جب رب کے تو اس کا مطلب ہے بہت بڑا کوئی واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کرنے لگا، بڑی تعجب کا ادارہ ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات اٹھایا اور مسجد اقصیٰ میں لے گیا۔ اچھا، واقعہ جو معراج ہے نا، اس کے دو حصوں پہ، ایک ہے خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا کہ میں ام ہانی کے گھر لیٹا ہوا تھا، فرشتے، ہاں، امام علی کی بہن، انہی کے گھر میں تھے، اور اسی رات واقعہ معراج ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رات شق صدر کا دوسرا واقعہ بھی ہوا۔ شق صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے بھی ہوا ہے، بچپن میں بھی، اور اس میں دوبارہ ہوا اس سفر کی تیاری کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا، خود بیان کرتے ہیں کہ جبریل امین ایک براق نامی سواری لے کے آئے ہیں۔ یہ بات بھی آج کلیئر ہونی چاہیے، لوگ سمجھتے ہیں براق کے ساتھ سفر ہوا ہے آسمانوں کا، براق کے ساتھ سفر ہوا ہے زمین کا، ہاں، مکہ سے لے کے مسجد اقصیٰ کا، اسرا جس کو کہتے ہیں، ہاں، یعنی اسرا، بالکل، معراج اور اسرا میں فرق ہے۔ یہ الحمدللہ آپ جانتے ہیں، صاحب علم لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے جو سیر ہے نا، یہ جو سفر ہے یہ براق پہ ہوا، اور براق کے بارے میں صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھوں، حیران رہ جائیں گے۔ براق بڑا نا اٹکیلیاں کر رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ وہ جب تھوڑی سی اس نے شوخی دکھائی، اور جیسے ایک اللہ کا بھیجا ہوا ایک جانور، اور اس سفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کتنے عرصے سے اس کو تحلیق کیا، تو اس نے بڑی شوخی دکھائی، تو جبریل امین نے کہا کہ اللہ کی قسم آج سے پہلے نہ اس جیسا سوار تجھ پہ سوار ہوا ہے، نہ قیامت تک کوئی ہوگا۔ تو نبی کریم کہتے ہیں اس کے پسینے چھوٹ گئے اور اس کی ساری شوہی مدم پڑ گئی، اور اس نے سر جھکا لیا، میں اس کے اوپر سوار ہو گیا۔ میں کالر لے لوں؟ میں اس معاملے میں نا بالکل خاموش، پتہ کیوں تھا؟ کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ حافظ صاحب نے کیا کہنا، لیکن حافظ صاحب نے جو کہا ہے نا، یہ ہے اتحاد مسلمین، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ فرقہ اور فقہ نہیں ہے، علم ہے۔ یقین کیجئے یہی بالکل آواز جو ہے وہ جب آپ اہل تشیع کے کسی ممبر سے سنتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید نہیں یہ ان کا، نہ، جب علم صحیح ہو تو بات ایک ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ ہم کیوں مقدر کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ مقدر آپ تک آتا ہے، ہم میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے جو اللہ سے مقدر کو معاذ اللہ چھین سکے، اللہ لے کر آتا ہے۔ بچے آپ کے اچھے ہیں، سمجھدار ہیں، خوبصورت ہیں، آپ صرف یہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ نصیب والی سلجھی ہوئی خاندانی خاتون کے ساتھ آپ کی برابری کا جوڑ کرے، تاکہ بیٹے تب بیٹے ہوتے ہیں جب بہویں اچھی آئیں۔ وظیفہ کیا پڑھے؟ بلال بھائی، انہوں نے جو آیت بیان کی ہے نا، سورۃ قصص آیت نمبر 24 ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ پوری پڑھیں جی، اور یہ ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ کم از کم پڑھیں، اور صرف 40 دن پڑھیں، انشاءاللہ بہترین رشتہ ہو جائے گا۔ یہ حضرت موسیٰ کی دعا ہے۔ حضرت موسیٰ نے ادھر مدین کی گھاٹی کے اوپر یہی کنویں کے اوپر بیٹھ کے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں تو تیرے در کا فقیر ہوں۔ ایک نبی پیغمبر اللہ کو کہہ رہا میں تیرے در کا فقیر ہوں، جو خیر ہے میری جھولی میں ڈال دے۔
تو اللہ تعالیٰ نے صرف روٹی کا بھوک لگی ہوئی تھی، روٹی کا بندوبست نہیں تھا روٹی والی کا بھی روٹی پکانے والی کا بندوبست کر دیا. تو یہ جو شادی کے لیے مجرب ترین وظیفہ ان کو جنہوں نے بتایا درست بتایا، لیکن انہوں نے پڑھنا کم از کم 313 مرتبہ اور 40 دن نماز کے بعد 313 دفعہ اور 40 دن کم از کم پڑھنا ہے. بلال بھائی یہ جو پہلی خاتون نے فون کیا تھا جن کا ایگ نہیں بنتا، ان کے لیے ایک وظیفہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، جس کی اولاد نہ ہو اس کو ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، سورۃ انبیاء آیت نمبر 89. یہ بہترین انبیاء کا وظیفہ، آپ کو پتا نبیوں کا وظیفہ. ہاں تو یہ یحییٰ کی بشارت اس وظیفے کے ذریعے ملی، نبی زکریا نے دعا کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بعض دعائیں ایسی ہیں کہ جب ویسے بھی رب کی جو صفت ہے نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جتنی بڑی دعائیں بعض ضمنی طور پہ آئی میں کہتا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رب ہے. ربوبیت کا کیا مطلب ہے؟ رب کافر کا بھی ہوتا ہے، رب عیسائی کا بھی ہوتا ہے. یعنی آپ نے کبھی دیکھا کسی کافر کے ناخن نہیں باڑے یا بال نہیں باڑے؟ نشو نما اللہ تعالیٰ نے کافر کی بھی کر دی. تو اس لیے رب کا جب اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیا جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. کیا خوبصورت، کیا نشے کی بات کی ہے. واہ یار واہ. جی مجھے نا اپنی طبیعت کے بارے میں پوچھنا تھا. میری طبیعت کافی عرصے سے خراب ہے. اچھا کیا ہوا طبیعت کو؟ جی میرے نا جوڑوں میں بھی درد ہے اور میرے نا کمر کا اتنا برا مسئلہ بنا ہے. ہم لوگ بازار سے آئے اور میری نا ہڈی بالکل ہل گئی ہے، پتہ نہیں نہ بیٹھ سکتی ہوں نہ اٹھ سکتی ہوں. لال بھائی میں اس حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر تو یہ بالکل اچانک ہوا نا کہ ایک ہی دفعہ گئے ہیں اور ایک دم ہوا تو یہ بہرحال پھر معاملہ روحانی بھی ہو سکتا ہے، میڈیکل بھی ہو سکتا ہے، اس کا انکار نہیں. لیکن یہ بالعموم نظر کی وجہ سے ہو جاتا ہے، نظر لگ جاتی ہے. جس کے لیے آپ نے جو وظیفہ بتایا نا سورۃ فاتحہ 21 مرتبہ، میں اس کا بتاتا ہوتا ہوں 41 مرتبہ. سورۃ فاتحہ کے ساتھ نا ان کو نظر بد کا جو وظیفہ وہ احتیاطاً کرنا چاہیے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ ہر وقت پڑھتی رہیں. اور یہ سورۃ فاتحہ جو آپ نے ان کو وظیفہ بتایا یہ پڑھیں گی تو انشاءاللہ شفا مل جائے گی. مجھے معراج پتہ کیوں لگتی ہے اللہ نے دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ طائف میں جو واقعہ ہوا تھا اور میرے رسول کی تنہائی ہو گئی تھی، اللہ نے بتایا کہ میں نبی کو کس مقام پہ رکھتا ہوں. اگر میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں نا تو صرف طائف نہیں، ایک تو طائف کا زخم تھا اور ایک امی خدیجہ کی اور ایک چچا ابو طالب کے جانے کا. تو یہ تو عام الحزن ہو گیا تھا، یعنی یہ تو غم کا سال تھا. تو اللہ تعالیٰ نے دل کے اوپر پھاہا رکھا. لیکن یہ بات صرف ان کی ذات تک محدود ہے. جو بات ہمارے تک ہے، جبریل امین ان کو مسجد اقصیٰ میں لے کے گئے ہیں اور اس بارے میں اجماع ہے، امت کا بھی اجماع ہے. لیکن یہ بات میں اختلاف ہے کہ آیا یہ واقعہ آسمان سے واپس آ کے واقع جانے سے پہلے ہوئے. لیکن جو واقعہ ہوا وہ کیا ہے؟ جبریل امین کے ساتھ رسول اللہ مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، سواری باندھی تو رسول اللہ نے بڑے خوبصورت چہرے دیکھے بلال بھائی. تو جبریل امین کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں آج تک اتنے سرخ و سفید اور خوبصورت چہرے میں نے کبھی دیکھے نہیں، یہ کون لوگ آئے ہیں؟ تو جبریل نے کہا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے پیغمبر دنیا سے چلے بھی گئے تھے یا جن کو زندہ اٹھایا گیا ان کو آج یہ معجزہ ہے نا، یہ معجزے کی وجہ سے واپس بلایا گیا. اچھا یہ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ یہ نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ نماز ادا کیوں نہیں کرتے؟ ان کو اپنے امام کا انتظار. ان کا امام کون ہے؟ تو جبریل امین نے نبی کریم کو ان کے کاندھہ اقدس سے پکڑ کر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا. اب بتائیں کہ جس نبی کی شان یہ ہو، جس نبی کا مقام یہ ہو، آج ہمیں یہ بات میں سمجھتا ہوں واقعہ معراج کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا نبی سارے نبیوں کا امام ہے، آپ کا ہر مسلمان کا عقیدہ، جیسے آپ نے بات کی ہے نا شیعہ ہو جو بھی، میں کہتا ہوں شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، سب کا عقیدہ ہے اہل حدیث کے نبی کریم سب سے اعلیٰ ہیں. اگر نبی کریم سب سے اعلیٰ ہیں، ان کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، تو ان کی بات کیوں نہیں اعلیٰ؟ کیا بات ہے، ذات کو اعلیٰ ہر مسلمان مانتا ہے، انہی کی بات اعلیٰ. تو انہی کی بات کو اگر ہم سب اعلیٰ مان لیں گے نا تو امت کے اندر سے اختلاف سمجھنے ایک دم ختم ہو جائے گا. یہ معراج ہے، یہ انسانیت کی بھی معراج. اب وقفے پہ جانا بنتا ہے. معراج یہ ہے کہ نبی کی بات ہی سب سے اعلیٰ ہے. یہ بات ادبی جملہ نہیں ہے، یہ جملہ ایمان کا تقاضا ہے. بلال بھائی میں نے آپ کو اگلے دن بھی کال کیا تھا، میرے بچی کا نا وہ نیبو کے باغ میں گیا تھا تو اس کو وہ جنات کا کوئی اثر ہو گیا تھا. میں نے کہاں کا بال نہیں جاتا؟ جی سر وہ نیبو کا ایک باغ ہے ہمارے گھر کے ساتھ، وہاں میری بچی گیا. نیمبو کا باغ ہے؟ جی نیمبو کے باغ میں بچی کا کیا تعلق ہے؟ بچی گیا ہے وہاں تو اس کو نا جنات کا اثر ہو گیا ہے سر، جنات کا. اچھا حافظ صاحب کیا پڑھیں یہ جو وہ کہہ رہے ہیں؟ بلال بھائی اصل میں نا ان کو چاروں کل پڑھنے چاہیے. یہ نوٹ کریں چاروں کل کے ساتھ انہوں نے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے جو جنات کے لیے، اگر ان کو کنفرم ہے کہ اس کے اوپر جنات ہی ہیں. اور ایک بات میں ضرور ان بھائی سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بندوں نے عقیدہ بنایا ہوا نا کہ پیر صاحب قرآن کی آیت پڑھیں گے تو شفا ملے گی، یہ عقیدہ درست نہیں ہے. آپ پڑھیں گے نا جتنا درد آپ کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے وہ پیر کے یا میرے دل میں بھی نہیں ہے. میں بھی دم کر دوں گا
لیکن جس طرح باپ اللہ کے سامنے یہ چاروں کل پڑھ کے اور آیت الکرسی پڑھ کے اور سورۃ جس دل بقرہ سے کی پڑھے گا وہ پیر نہیں چاروں پڑھ کل سکتا، اور چاروں کل آیت الکرسی وہ پڑھیں، سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات انہوں نے ساتھ میں لانی ہے، یہ جنات کے لیے بڑی مجرب ہے. اور اگر یہ ایک وظیفہ ساتھ ایڈ کر لینا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور بلال بھائی یہ سب کے لیے ہے، کسی کو جنات یا جادو یا تعویذ کا یا بندش کا اثر ہے، یہ وظیفہ پڑھ لے چاہے 100 سال پرانا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 سال پرانا جادو بھی ہونا اس وظیفے کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، پھر واپس بھی نہیں آئے گا. لیکن یہ بات ضرور لوگوں کو سمجھانی ہے بلال بھائی کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا شفا ہے، تو رکھنے سے نہیں ملنی، پڑھنے سے ملنی، شہد پینے سے ملنی ہے، لٹکانے سے نہیں ملنی. یہ بات جناب کمالیہ. حضور اقدس اگلی جو سواری ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ جو دنیا کی سواری ہے یہ ہے براق. اگلی جو سواری ہے اس کا نام ہے رف رف. وہ تو بلال بھائی آسمان سے بھی اوپر ہے، جو آسمانوں سے بھی، جو سدرۃ المنتہا کی ہے. ہاں بالکل، وہ تو وہ ہے جہاں پہ یہ آواز سنی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اصل میں جو اگلی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ نبی کریم نے خود فرمایا، یہ بھی حدیث صحیح ہے کہ براق تک کا سفر کرنے کے بعد جبریل امین نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور اوپر لے گئے. اور پہلے آسمان پہ بلال بھائی جب پہنچے نا، دروازہ کھٹکایا اور سارا جو معاملہ لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ایک جملہ نا وہ بڑا خوبصورت ہے. جب پہلے آسمان کے دروازے سے ان کو بلایا گیا، جی بلایا گیا، جب ان کا استقبال کیا گیا نا، ہر آسمان پہ جن الفاظ کے ساتھ بلال بھائی بندہ کیا خوبصورت بات سنانے لگے، مرحبم بھی فلا نعم المجیء جا. اب یہ جو عربی نہیں نہ جانتے وہ اس جملے کا لطف نہیں لے سکتے. فلا نعم المجیء جا کا ترجمہ اگر میں اردو میں کروں سمجھانے کے لیے وہ یہ ہے کہ بہترین آنے والا دنیا کی بہترین جگہ پہ آ گیا، دنیا کا بہترین انسان دنیا کی بہترین جگہ پہ آ گیا. ہر آسمان پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح استقبال ہوا. پہلے آسمان پہ آدم نے کیا، دوسرے پہ عیسیٰ اور یحییٰ نے، تیسرے آسمان پہ جب یوسف علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا، یہ بھی حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حسن دیکھ کے کہہ اٹھے کہ گویا ان کو دنیا کا آدھا حسن عطا کیا گیا. اور خود نبی کریم کے بارے میں اجماع بات آئی ہے ضمنی طور پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوسف سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، کہ یوسف کے اوپر نظر ٹک جاتی تھی. لوگ عورتوں نے ہاتھ کو کاٹ دیا، لیکن بتائیں طریق کا، میں بھی طالب علم حدیث کا، کوئی ایک ایسی نظر بتائیں جو رسول اللہ کے چہرے پہ ٹکی ہو. ٹکی ہے تو جھک گئی ہے. پھر رسول اللہ آگے بڑے، ادریس سے ملاقات ہوئی، حضرت ہارون سے، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پہ جب، تو حضرت موسیٰ رونا شروع ہو گئے. حضرت موسیٰ رونا شروع ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ مجھے مل کے روتے ہیں کیا؟ نہیں، اس لیے نہیں روتا، اس لیے روتا ہوں کہ میرے بعد آنے والا ایک میرے بیٹے جیسا نبی، اس کی امت میری امت سے اتنی بڑی تعداد میں جنت میں چلی جائے گی. پھر نبی کریم اوپر گئے اور جد امجد جناب ابراہیم بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، بیت المعمور کے ساتھ. اور بیت المعمور وہ قبلہ ہے آسمان والوں کا، جس طرح زمین والوں کا خانہ کعبہ ہے. اور صحیح حدیث میں آتا ہے، حضرت علی کا قول بھی ہے کہ اگر حضرت علی نے کیسی ایک سمجھانے کے لیے لوگوں کو بات کی، اگر بیت المعمور گر جائے تو خانہ کعبہ کے اوپر آئے، یعنی عین خانہ کعبہ اوپر ہے، عین اوپر. اور نبی کریم نے فرمایا ادھر میں نے دیکھا 70,000 فرشتے طواف کر رہے ہیں، اور کسی کی باری دوبارہ نہیں آتی، ساری زندگی نہیں آنی. میں وقفہ لے لوں، واپس آ کے اس بات کو یہیں سے شروع کروں گا. اور حضرت ابراہیم سے ملاقات میں کیا ہوا، ڈائلاگز کیا تھے، ڈائلاگ کہتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے، وہ جو مکالمہ تھا وہ کیا تھا. واپس آئیے. 30 سال سے اب ہو گئی ہے تو اس کا رشتہ نہیں کہیں ہو رہا، جو بھی کوئی آتا ہے پسند کر جاتے ہیں، فائنل نہیں ہوتا، پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، ایج زیادہ ہو رہی ہے نا. جس کو فالج ہوا ہونا، اس کے لیے مجرب جو آپ پڑھتے ہیں ہر پروگرام کے شروع میں نا، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یہاں تک پڑھنا ہے، واحلل عقدۃ من لسانی، تاکہ زبان بھی اللہ تعالیٰ فالج میں چلا دے. دوسری بات ہے انہ علی رجعہ لقادر، یہ بھی آیت پڑھی جاتی ہے لیکن یہی ٹھیک ہے، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یہ کثرت سے پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے فالج کا. اور دوسری بات ہے جہاں تک رشتے کا معاملہ ہے نا، تو ایک تو جب رشتہ اتنی لیٹ ہو جائے نا، ایک تو نفسیاتی بات ہے جو آپ بھی لوگوں کو سمجھاتے ہیں، تو پھر اپنی جو پک اینڈ چوز ہے نا اس کے اندر ریلیکسیشن کر دینی چاہیے، لازمی کر دینی چاہیے. بعض روایات علماء کی پتہ کیسی ہیں کہ کئی جو حج سے بڑا فرض کئی دفعہ نکاح ہو جاتا ہے، اگر تخیر کرتے کرتے تو حج سے بھی بہتر ہے نکاح ہو. تو اس کے لیے یہ اپنی جو چوائسیز ہیں ان کو کم کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہی وظیفہ سورۃ قصص آیت نمبر 24، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ان کا بیٹا پڑھے ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ، انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا.
یہ میرے بچے ضرور پڑھو اور اللہ کرے کہ آسانیاں ہوں، لیکن ابھی چوائسز جو ہیں وہ بڑی ہی مختصر ہیں، اس لیے کوئی بھی انکار آپ کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے، اور اخلاق کی طرف خاص طور پہ ماں اور بیٹی آپ دونوں نے بہت توجہ دینی ہے۔ آپ دونوں کو پتہ ہے کہ آپ دونوں کا غصہ جو ہے وہ کتنا زیادہ مشہور ہے زمانے میں، اس لیے اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ کرنا۔ یہ جو واقعہ ہے سارا، اس کا اختتام کس طرح ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے گئے، اس کو پورا کر لیجئے۔ بلال بھائی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے ساتھ مکالمہ ہوا، میرے پیارے بیٹے وغیرہ، اس سے بھی آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں، پھر مجھے مزید اوپر لے جایا گیا اور میں نے سدرۃ المنتہا کے پودے کو بھی دیکھا، اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے بڑے تھے اور مٹکوں جتنے بڑے بڑے اس کے پھل تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی اوپر مجھے اٹھایا گیا، یہاں تک کہ میں نے قلم کے چلنے کی آواز سنی، قلم کے چلنے تک کی آواز سنی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے اندر جبریل امین کو ایک مرتبہ پھر ان کی اصل حالت میں دیکھا۔ ایک مرتبہ جب پہلی وحی آئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا 600 پر، تو وہی کیفیت جو جبریل امین کی اصل حیت ہے۔ جبریل امین جب رسول اللہ کے پاس آتے تھے، کبھی انسانی شکل میں آتے تھے، کبھی فرشتے، لیکن جو ان کی اصل جو ہے حیت ہے، شکل ہے، اس شکل میں یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کا دیدار بھی کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے مختلف مناظر بھی دکھائے گئے ہیں، لیکن ان میں سے جو ایک منظر ہے نا، وہ میں ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں کہ چلیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس اجر و ثواب میں حصہ دے۔ پھر نبی کریم نے کہا، پھر جب مجھے اوپر اٹھایا گیا، میں نے ایک ایسی خوشبو سونگی جس سے پیاری خوبصورت خوشبو میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تو میں نے پوچھا یہ کس کی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ایک فرعون کی جو باندی تھی اس کی ہے، اس کے بچوں کی کنگھی کرنے والی خاتون کی خوشبو ہے، ایک کنگھی کرنے والی ملازمہ جس کو اس کی اتنی خوشبو کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک مرتبہ اس کے ہاتھ سے کوئی چیز گر گئی تو ان کے منہ سے نا بسم اللہ نکل گیا تھا۔ تو اس نے کہا بسم اللہ سے مراد یہ فرعون؟ کہا نہیں ایک رب ہے اس سے بھی بڑا جس نے اس کو بھی پیدا کیا۔ تو اس نے شکایت لگا دی اپنے باپ کو۔ تو فرعون نے تیل کا کڑاہا لیا اور کہا اس کے اندر اس کو اور اس کے سارے بچوں کو ڈال دیا جائے۔ تو اس نے نا فرعون سے کہا اچھا تو مجھے اب جلانا چاہتا ہے میرے سارے بچوں کے ساتھ، ایک کام کریں کہ ہم سب کی ہڈیاں اکٹھی کر کے ایک قبر میں دفن کر دیں، یا ایک جگہ پہ دفن اکٹھا کریں تاکہ رب کے پاس اکٹھی پیش ہو کے تیری شکایت کروں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اس عورت کی خوشبو سونگ رہے ہیں، اور اتنی بڑی، یعنی آپ نے دیکھا یہ کیوں بیان کیا رسول اللہ نے؟ استقامت کی وجہ، تاکہ آپ کو اور مجھے یہ خبر ملے اس عورت کی جو آج سے پہلے گمنامی کی زندگی تھی اور کسی کو پتہ نہیں تھا، اور اس کے اوپر جو لمحہ آیا نا بلال بھائی، تو کہتے ہیں ایک بچہ کر کے جب اس کو تیل میں گراتا جاتا، آخری بچہ دودھ پیتا بچہ تھا، تو اس کی والدہ کے دل کو چوٹ لگی کہ تو اس کے بچہ بول اٹھا، بچہ نے کہا ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الاخرہ، ماں اقتحمی، مجھے آگ میں پھینک دے، یہ دنیا کا عذاب جو ہے آخرت کے عذاب سے بہت ہی ہلکا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ یقین کرو خدا کی قسم، اس وقت جو دل ہے نا وہ کسی اور ہی مقام پر ہے۔ اس ساری بات سے صرف ایک ہی بات ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جس شخص نے اپنی لائلٹی، اپنی محبت، اپنی عاجزی اللہ کے لیے وقف کی، اللہ نے اس سے محبت کی، اور اللہ نے بھی اس کی یاد کبھی نبیوں کے دلوں سے غائب نہیں کی۔ اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں بھی یہی محبت خداوند کی قائم ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔